جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشاں صاحب اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کسی بھی منظم جھوٹ کی جو میڈیا اور سوشل میڈیا پر پھیلایا جاتا ہے مختلف صورتوں میں، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، فیک نیوز یا میل انفارمیشن، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروپیگنڈا بنا کر اس کو پھیلایا جاتا ہے. اچھا، دیکھا جائے تو آج کل کی دنیا میں اور ورچوئل ورلڈ میں جب ہم بار بار بات کرتے ہیں پروپیگنڈے کی، تو اس میں ایک ایلیمنٹ شاید بہت کم ڈسکس ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز سچی بھی ہے میڈیا اور پرٹیکولرلی سوشل میڈیا پر، تو اس کے ساتھ بھی بہت سارے سابقے اور لاحقے ایسے لگ گئے ہیں کہ ایک کویسچن مارک بہرحال اس کے سامنے آ جاتا ہے. ہائپر ریئلزم کی ہم بات کرتے ہیں، ہائپر ٹروتھ کی ہم بات کرتے ہیں، اور سچ کی یہ صورت ہوتی تو سچ ہے، لیکن آپ بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ کچھ سچ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایڈیٹنگ سے سچ بنا دیے جاتے ہیں، کیمرہ ورک سے سچ بنا دیے جاتے ہیں، اور ٹائم لائن ان کی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اپنی مرضی کی کٹنگ ٹائم لائن کی ان کو ایک ایسا سچ بنا کر پریزنٹ کرتی ہے جس پہ بظاہر تو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیمرہ اور ایڈیٹنگ از ایوری تھنگ؟ آپ اتفاق نہیں کرتی اس بات کاشف سے؟ صاحب، لائٹنگ از ایوری تھنگ. یہی تو میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس لائٹنگ سے اور اس ایڈیٹنگ سے اور اس کیمرہ ورک سے جو سچ کرافٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، پہلے ذہن میں رکھ کے کسی نہ کسی تھیسس کو، کسی نہ کسی بات کو. اچھا، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، آج ہم صرف ایک صورت پہ بات کریں. دیکھیں، مختلف فارمیٹ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے رائے سازی کی جاتی ہے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہائپر ٹروتھ کا، اور کہا جاتا ہے کہ ہم ہائپر ٹروتھ کی ایج میں ہی سانس لے رہے ہیں. اچھا، اس کے اندر ایک فارمیٹ ایسا ہے جو کہلاتا ہے واکس پاپ. اب عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے اگر میں بات کروں تو وہ ایسا ہے کہ جس میں آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کسی ایک معاملے پر ان کی رائے لے کر آتے ہیں مائک اور کیمرہ کے ساتھ، اور جب وہ ایڈیٹنگ میں پہنچتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ وہ ایڈیٹر ڈیسک پر پہنچتا ہے، اس کی ٹائم لائن کے اوپر پہنچتا ہے، تو اب یہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کیا کٹ لگاتا ہے، کیا کہانی سامنے لے کر آتا ہے، کس بیان کیے گئے سچ کو کاٹ کر تراش کر کچھ اور بناتا ہے یا بالکل ہی پھینک دیتا ہے. اس کو اگر عام زبان میں کہا جائے، جو آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ کہتے ہیں پبلک سروے. سروس کا نام دیتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ویسے تو اب پیمرا نے کچھ ہدایات جاری کی ہیں تمام نیوز چینلز کے لیے اور پرنٹ میڈیا کے لیے بھی، کیونکہ الیکشن کا دورہ ہے، عام انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں. تو وہ ہدایات کے مطابق یہ ہے کہ آپ یہ جو ہمارے ہاں ہے نا کہ کیمرہ اور مائک اٹھایا اور انتخابی حلقے کا سروے کے نام پر پہنچ گئے، اور 40-50 لوگوں سے بس آپ ایک بازار 40-50 2-3 لوگوں سے 4-5 لوگوں سے بات کی بس؟ نہیں، وہ 40 منٹ کا شو بھی تو چلانا ہوتا ہے نا، تو اس میں اینکر خود بول رہے ہوتے ہیں. اچھا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، میں اس جانب بعد میں آتی ہوں. ایک بازار کے بالکل چوراہے میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر لوگوں سے جب آپ رائے لے رہے ہوتے ہیں 40-50 لوگوں سے، پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ ایک انتخابی حلقہ کتنا بڑا ہوتا ہے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہو اور پھر قومی اسمبلی کا حلقہ بہت بڑا ہوتا ہے. پنجاب میں تو لاکھوں ووٹرز ہوتے ہیں، لاکھوں، جیتنے والے کے ہی نہیں، ہارنے والوں کے بھی لاکھوں ووٹ ہوتے ہیں. اور مطلب اتنا بڑا حلقہ ہے. تو اب دیکھیے کہ اس میں کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کا سروے سائز کیا تھا، یہ کوئی سوال نہیں کرتا ہے. پھر چونکہ ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جو مختلف حصوں میں تقسیم ہے، مختلف بنیادوں پر، وہ ذات برادری کے بنیاد ہو، وہ کسی مسلک کی بنیاد پر ہو، وہ کسی سوشل کلاس کی بنیاد پر ہو، مختلف معاملات ہیں نا. پھر جینڈر کے معاملات بھی الگ ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اب دیکھیں، اگر میں جیسے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا سیمپل سائز کیا ہے سروے کا، تو میرا نیکسٹ سوال یہ ہوگا کہ اس میں کتنے مرد تھے، کتنی خواتین تھیں، اس میں آپ نے اس حلقے کی خواجہ سرا
جو کمیونٹی آخر وہاں پر ان کا کوئی تو نمائندہ ہوگا، آپ نے اس سے رائے لی ہے. اگر آپ نے تاجر برادری سے رائے لی ہے تو کیا آپ نے ورکنگ کلاس سے پوچھا ہے؟ ورکنگ کلاس میں آپ نے دفاتر میں کام کرنے والے کتنے لوگوں سے پوچھا ہے، اور گھروں میں کام کرنے والی کتنی خواتین سے پوچھا ہے؟ تو یہ ایسے معاملات ہیں. لیکن اب آپ جا کر بس مائک کو آگے کر دیں اور پوچھیں آپ کس کو ووٹ دیں گے. اور یہ کہیں نہ کہیں بالکل پیمرا نے یہ درست بات کی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ووٹر کی رائے پر اثر انداز ہونے والی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، آپ نے دو باتیں کہی. ایک تو میں پرسنلی اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ واکس پاپ یا لوگوں کی رائے، ہم کہہ رہے ہیں نا، پی ٹی وی پہ یہ پروگرام شروع ہوا تھا ایک زمانے میں اور ایک ٹرینڈ سیٹ تھا، ٹرینڈ سیٹ کیا گیا تھا. میں اور آپ کے نام سے آتا تھا شاید وہ پروگرام، بہت ہی ہٹ ہوا تھا. تو وہ واکس پاپ، اور واکس پاپ اور سروے کو آپ ایک ساتھ نہیں ملا سکتے. مطلب واکس پاپ تو ایک رینڈم سی چیز ہے. آپ میڈیا سے تعلق ہے آپ کا، آپ گئے، آپ نے جا کے کچھ لوگوں سے کوئی پراپر سوال کیا، ان سے بحث کی، ان سے بات کی. سرویز میں تو آپ جیسے سروے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں. کوئی یہ ریسرچ ہے، جغرافیہ، مطلب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ سروے کمپلیٹ کر لیا بات کر کے؟ اچھا، اس کے اندر نہ صرف جغرافیہ آتا ہے، سوالات کی نوعیت بھی آتی ہے. وہ سوال کس زبان میں کیا جا رہا ہے، جس سے وہ سوال کیا جا رہا ہے، کیا وہ اس کی مادری زبان ہے؟ کیا کمیونیکیشن کی وہی زبان وہ عام زندگی میں استعمال کرتا ہے؟ وہ فرد، وہ شہری اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے کس زبان میں بہتر محسوس کرتا ہے بات کرنا؟ اس کے اوپر غور ہوا ہے؟ نہیں، اس کے اوپر نہیں ہے. اچھا، جو ہم سرویز کی بات کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے سب کچھ یہاں ہے، نتیجہ یہاں موجود ہے، اور آپ نے اسی کی بنیاد کے اوپر لے آئیں. آپ کچھ بھی ریکارڈ کر کے لے آئیں، پھر تو ایڈیٹر کا کام ہے نا. وہ جو یہاں پر ہے ایڈیٹر کو بھی پتا ہے، آپ نے وہی نکال کر کانٹ چھانٹ کر بتانا ہے. اتنے پرسنٹ لوگ، اچھا آپ کہہ دیتے ہیں، آپ سے مراد ہے کہ ہمارے صحافی حضرات، اینکر ساتھی کہہ دیتے ہیں 62% افراد فلاں پارٹی کے لیے ہیں اور 60% افراد فلاں پارٹی کے لیے ہیں. وہ پھر آپ والی بات ہے کہ کل ملا کے آپ نے 30-35 افراد سے پوچھا ہے، لیکن آپ سے یہ کہا نہیں جا سکتا، آپ سے یہ پوچھا نہیں جا سکتا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. بس آپ نے ورڈکٹ سنا دیا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو سوئنگ ووٹر ہے وہ سوچتا ہے کہ اچھا زیادہ تعداد ادھر ووٹ دے رہی ہے تو چلو میں بھی ادھر ہی ووٹ دے دیتا ہوں. یہ کہیں نہ کہیں ان کی رائے پر اثر انداز ہونے والی بات بھی ہے. اچھا، میں بات کمپلیٹ کروں گا. یہ بالکل آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں. آپ کو پتا ہے کہ سروے کے جو رولز ہیں، اوبیسلی آپ نے تو کیے ہیں سرویز، آپ کو اندازہ ہوگا. آپ اوپن اینڈڈ سوالات پوچھ سکتے ہیں جس کے جواب میں آپ تقریر سنیں، تقریر کروائیں. نہیں، پہلے خود بھی ایک تقریر ہوتی ہے. یہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ سروے کرنے گئے ہیں یا آپ واکس پاپ کرنے گئے ہیں تو آپ کا وہ جو فریم ہے اس کا مین کریکٹر کس کو ہونا چاہیے؟ اس فریم کا مین کریکٹر اینکر نہیں ہونا چاہیے. اس فریم کا مین کریکٹر وہ عام شہری ہونا چاہیے جس کی رائے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اس فریم کا مین کریکٹر وہ اینکر صاحب ہی ہوتے ہیں یا صاحبہ ہوتی ہیں، جو آپ تو بھائی ہمیشہ ہی اپنے شو میں دکھائی دیتے ہیں. اگر ایک دن آپ کی صرف آواز سنائی دے گی تو اس میں کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا؟ شاید ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو مین اسٹریم میڈیا کی بات نہیں ہے، سوشل میڈیا پر بھی یہ رواج چل پڑا، کیونکہ جتنا امپیکٹ کیا نا، ہر کسی کی خواہش اب یہی ہے کہ وہ ایک بریکنگ نیوز لے کر آئے جس میں وہ بتا دے کہ سیاست دانوں سے بیزاری کیسے پیدا کرنی ہے، جمہوریت سے بیزاری پیدا کیسے کرنی ہے، پارلیمانی سسٹم سے کس طرح بیزاری. یہ دیکھا ہم نے 2010 سے یہ ٹرینڈ شروع ہوا اور اب تک تو آتے آتے ماہر ہو گئے ہیں لوگ اس میں. بہت مشہور پلیٹ فارمز ہیں جس میں یہ بات کہی گئی، یہ بات ہوئی کہ ایک اینکر ہیں جو کسی علاقے کے ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پر بیڈ گورننس کا منہ بولتا ثبوت ہے. وہ تو ہے، بیڈ گورننس کے معاملات تو ہیں بھائی، ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا ملک ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، ظاہر سی بات ہے جمہوریت کو اتنا وقت نہیں دیا گیا. تو وہ آپ دکھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلانی سیاسی جماعت کا حلقہ ہے، یہ وہ شخص تھا، اس نے کیا کیا. آپ ذہن سازی کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے. تو پیمرا نے اگر اس پہ بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بالکل درست بات ہے
اور اس کو ہمیں مزید بھی دیکھنا چاہیے, ایتھکس بنانے چاہیے, ڈیولپ کرنے چاہیے ہمیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ایکسپرٹ سے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ان سرویز کی جو کہ انتخابی ماحول میں آپ کو مختلف سکرینوں پر, مختلف ٹاک شوز میں ڈسکس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اور اس حوالے سے پیمرا کی کچھ ہدایات بھی جاری ہوئی ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جرنلسٹ عبداللہ محمد. شکریہ عبداللہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شکریہ. اچھا عبداللہ صاحب, ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں, کچھ بتائیں, یہ جو انتخابات سے پہلے انتخابی حلقوں میں کیمرہ اور مائک لے جا کر کوئی 1.5 درجن لوگوں کی رائے لے کر آ کے بتایا جاتا ہے کہ اتنے % لوگ فلاں پارٹی کے حق میں ہیں اور اتنے % فلاں پارٹی کے, اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھو 2018 کے انتخابات کی آپ نے دیکھا تھا کہ اس طرح کے ایک ماحول جو ہے وہ بنا دی گئی تھی, ایک ماحول بن گیا تھا. اس وقت یوٹیوب کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا جو آج ہے. تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے پیمرا کو لکھا تھا کہ اس پہ جو سروس ہے اس پہ پابندی عائد کی جائے, لیکن وہ فیصلہ جو تھا وہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ ٹرن کیا, اور یہ بہت بڑی پولرائزیشن ہے کہ نہ صرف نیشنل میڈیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب درجنوں کی تعداد میں جو یوٹیوبرز کسی کی وابستگی پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں, کسی کی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے ہے, کسی کی وابستگی پی ٹی آئی سے ہے یا جہانگیر ترین سے ہے, تو وہ اینکر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتا ہے, اور موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ وہ سروے کرنے سے پہلے وہاں لوگوں سے سوالات کرتا ہے آف دا ریکارڈ, اور پھر وہ ایک اسپیسیفک نیریٹو بناتا ہے. اگر وہاں پہ جہانگیر ترین کے یا پی 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 کے لوگ ہیں, اسے پتا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ادھر زیادہ ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے, اسی طرز پہ ہوتا ہے. لیکن کچھ اینکر جو ہے وہ اسے بیلنس انداز میں بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک حلقے میں اگر 5 لاکھ ووٹ ہے, 2 لاکھ ووٹ ہے, 3 لاکھ ووٹ ہے, تو اس پہ آپ یہ رائے قائم نہیں کر سکتے کہ ایک بازار میں کھڑے ہو کے, کسی چوک میں کھڑے ہو کے آپ 10-12-100-200 لوگوں سے رائے لے لیں اور ان سے پوچھے کہ الیکشن جو ہے وہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہو. ہم نے بھی اس طرح کے ایک ماڈیول جو ہے وہ میں جس ٹیلی ویژن کے ساتھ وابستہ ہوں, ہم نے بھی اسلام آباد کے جو 3 حلقے تھے ان پہ اس طرح کا ایک 3 رپورٹس بنائی تھی 3 سے 4 منٹ کی, لیکن اس میں یہ چیز شامل نہیں تھی کہ آپ کس کو ووٹ دو گے. اس میں یہ چیز شامل تھی کہ پاکستان کے جمہوریت کو کیا کیا چیلنجز ہے, اور جو گزشتہ 5 سال گزرے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والی جو بھی حکومت ہوگی کیا وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی میں اور جو ملک کی معاشی عدم استحکام ہے اس میں پاکستان کے مسائل حل کر پائے گی. تو یہ اوورآل ہم نے ایک انالیسس کیا, لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, کیا وہ اس جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا ملک کو اور کیا کیا مسائل ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, اور اسلام آباد کے یوٹیوبرز کوئی بلوچستان جا رہا ہے, کوئی لاہور جا رہا ہے, کوئی کراچی جا رہا ہے ایک. اور پھر سب سے بڑا چیلنج جب آپ ان حلقوں میں جاتے ہو, بینگ اے رپورٹر, جب آپ ٹرینڈ ہوتے ہو, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے بالکل ایک ان بائسڈ قسم کی ایک رپورٹ جو ہے یا لوگوں کی رائے عوام تک پہنچانی ہے. تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ یوٹیوبرز نے یا یہ ٹاک شوز کے جو اینکرز ہیں جن کی بڑی بڑی فالوئنگ ہے, وہ ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا کریٹ کر لیتے ہیں. تو جب آپ ان سے پوچھتے ہو تو پھر وہ آپ سے یہی پوچھتا ہے, جواب یہی دیتا ہے کہ فلاں اینکر نے تو کہا تھا کہ یہ جماعت جیتے گی, اور اس اینکر نے تو کہا تھا کہ یہ جماعت جیتے گی. آپ تو بک گئے ہو, آپ ایک اس جماعت کے کارکن ہو یا آپ اس جماعت کے کارکن ہو. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے اور ایک بہت بڑی پولرائزیشن ہے. بہت عمدہ گفتگو کی انہوں نے, اسپیشلی جب یہ کہا کہ ہمیں خود بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو اس طرح کے نہ ہو کہ جی آپ کی پرسنل, آپ کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, بلکہ جمہوریت کے اوپر, الیکٹورل پروسیس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اس یقین کو بحال کیے جانے کی جانب کچھ ایسے سوالات ہونے چاہیے جس کو دیکھنے والا بھی جمہوریت پر, نظام پر اور سیاستدان پر یقین اپنا بحال کر سکے. یقیناً آزادی اظہار رائے کے اوپر بات ہونی چاہیے. سب کو ایک رائے رکھنے کی پوری آزادی ہے, لیکن دوسروں کی رائے کے اوپر اثر انداز ہونا, جیسے عبداللہ بات کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہوتی ہے اینکر کی, تو وہ کہیں نہ کہیں اثر انداز تو ہوتے ہیں. آپ جو بات آپ آزادی اظہار کی کر رہی ہیں نا, وہ ایسی ہے کہ اگر لوگ سامنے آ کے ایک
یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے یہ مسائل ہیں, مہنگائی ہے, صحت کا ایشو ہے, یا اس طرح کی, تو یہ ایک پولیٹیکل ول بن رہی ہے. جس طرح سے بات کو ٹویسٹ کر کے ایک ہی سیاسی بیانیہ کو ان ون وے اور دا ادر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ایک سیگمنٹ آف اینکرز. یا ہمیں بھی اتفاق ہوا لوگوں سے بات کرنے کا اور سرویز کرنے کا بہت زیادہ. خیر ہم تو وہ فالو کر رہے تھے, وہ جو ایک ضروری ہوتی ہے باتیں, سوال پوچھنے کا طریقہ اور سب کچھ. میں نے یہ نوٹ کیا کہ بہت مرتبہ ایک سوال کے اوپر ایک صاحب یا ایک صاحبہ کی ایک رائے تھی جی جو کہ میڈیا اورینٹڈ تھی, جی ہاں, جو کہ ذہن سازی پر مبنی تھی, لیکن ایک چھوٹا سا سوال اور ایک چھوٹی سی گفتگو اور ان کا پورا تھیسس بالکل بدل جاتا تھا. ایسا دیکھنے کو ملا. ہم نے ڈسکا کے دونوں دفعہ جو انتخابات ہوئے وہاں پر بھی دیکھا. کاشف صاحب, میرا ایکسپیرینس 2018 کے الیکشنز عام انتخابات میں مختلف شہروں کا ہے, جس میں مری ہے, سیالکوٹ ہے, ادھر لاہور کے 4 حلقے تھے. میں نے مطلب سڑکوں کے اوپر گھوم گھوم کر دیکھا ہے, گلیوں میں لوگوں سے بات کر کے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, صرف یہ پوچھ لینا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے, یہ سوال نہیں ہے. خاص طور پر جب آپ کے ہاتھ میں ایک مہنگا مائک ہو اور کیمرہ ڈرا رہا ہو آپ کو, اور ایک ہاتھ میں مائک ہو, دوسرے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہو, اور منرل واٹر, ٹھیک ہے منرل واٹر ہو, اور آپ بڑے ہی صاحبانہ انداز میں جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہوں کہ بتائیں جی آپ کا کیا, جی, یا نعرے لگوا رہے ہوں آپ. یہ ساری باتیں مطلب وہ تو جب تک آپ اس کو کمفرٹیبل نہیں کریں گے اب جن سے آپ بات کر رہے ہیں. اور کمفرٹیبل کرنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, وہ کس زبان میں کمفرٹیبل, میں بھی ایگزیکٹلی وہ کس زبان, کون سی زبان جو وہ اپنی مادری زبان میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے گا یا کر سکے گی, وہ دوسری زبان میں نہیں کر سکیں گے. لیکن آپ مجبور کر رہے ہیں کہ ایک ہی زبان میں بات ہو رہی ہے, ان سے ذرا ان کی مادری زبان میں بات کر کے دیکھیں, پھر سنیں ان کے مسائل, ان کو کون سے مسائل درپیش ہیں, گزشتہ 5 برس ان کے کیسے گزرے, اس سے پیچھے والے 5 برس میں وہ زیادہ بہتر تھے, کمپیریزن کروائیں, بات کریں, پھر ہی بات بنتی ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو عوامی شعور ہے, جو ان کی پولیٹیکل سمجھ ہے, جو کلیکٹیو وزڈم ہے نا, وہ صرف اس پر نہیں ہے کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں, کرپشن, کیوں والا تو سوال ہے ہی نہیں, کیوں والا تو سوال ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو جن کے ذریعے سے بظاہر یہ مطلب آپ لوگوں کے منہ سے اگلوا رہے ہیں, ان کی سادہ لوحی بھی ہے, لیکن یہ ایک بے ایمانی کے زمرے میں آتی ہے, یہ بات تھوڑی سی آتی ہے, اور پروپیگنڈے کی ایک صورت بنتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میڈیا کوریج, میں مین اسٹریم میڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں سوشل میڈیا کی بھی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس ایک موبائل ہے اور آپ سڑکوں پہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, شہریوں کے ساتھ جب آپ بات کریں تو کم از کم جو بات کر رہے ہیں اس پر بھی آپ کی بھی سمجھ اتنی ہو کہ مزید گفتگو آگے بڑھ سکے, اور آپ اس فریم کا مین کریکٹر نہ ہو, اور لوگوں کو اشتعال مت دلائیں, اور وہ کلک اور وہ ویوز لانے کے لیے ہائپر ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش نہ کریں کہ چیخ کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور خاص طور پہ اس دور میں جبکہ بالکل الیکشن قریب ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر الیکشن قریب ہے اور ہم لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں تو سوئنگ ووٹر بہرحال ان چیزوں سے متاثر ہو سکتا ہے. تو یہ بات ہے کہ کس طریقے سے, کس صورت سے پروپیگنڈا پھیلایا جا سکتا ہے, اور ہمیں کیسے محتاط رہنے کی ضرورت ہے, ہمیں کیسے دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں کون سا مواد شیئر کرنے کی ضرورت ہے. اس پر بہت ساری گفتگو مزید بھی ہوگی, اگلے پروگرامز میں ہم کریں گے, لیکن پروگرام کا ہمارے وقت فی الحال ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے کاشف بلوچ اور افشاں مصعب کو اجازت دیجیے.